فرمایا قیامت کے دن نماز کا حساب بعد میں، قرآن کا حساب بعد میں، روزے کا ثواب بعد میں، حج کا ثواب بعد میں ہوگا۔ پہلے اللہ جل شانہ دو نعمتوں کا آپ سے میرے سے سوال کریں گے۔ پہلی نعمت یہ، اے بندے میں نے تندرستی دی تھی، بتا کتنا شکر کر کے آیا، اور میں نے تیرے جسم کو آرام دینے کے لیے، تیرے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے تجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا تھا، بتا اس کا کیا بدلہ دے کے آیا ہے؟ جب پانی جیسی نعمت کا حساب لیا جائے گا تو نماز کے سجدوں کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن سے بے رغبتی کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ ماں باپ سے میرے عزیزوں نافرمانی کا احساس کیوں نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آ رہی، احساس کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا کھا کر اللہ کو سجدہ کرنے کا دل کر نہیں کرتا، اس کا میرے عزیزوں قیامت کے دن ایمانداری سے بتاؤ کیوں حساب نہیں ہوگا؟ ایک نماز ہی تو مالک کائنات نے آپ سے میرے سے مانگی تھی، فرمایا بندے میں نے ہاتھ تجھے عطا فرما دیے، اس کا جائز استعمال کر، میں نہیں روکوں گا۔ پیر عطا فرما دیے، جائز استعمال کر، میں نہیں روکوں گا۔ میں نے تجھے اختیار دے دیا، اے بندے بن ہاتھوں سے فروٹ کھا، سبزی کھا، تیری مرضی ہے۔ زبان دے دی بندے جو کر، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ لیکن میرے بندے پورے وجود کے اندر یہ 4 فٹ کی پیشانی ہے، 4 انچ کی پیشانی ہے، یہ 4 انچ کا متھا ہے، اے بندے ساری چیزیں میں نے تجھے دے دی، میں تیرے سے نہیں پوچھوں گا۔ خبردار اس پیشانی کو میرے علاوہ کسی غیر کے آگے نہ جھکا کے آنا، اے میرا بندہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں تیرے سے اس پیشانی کے سجدے کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ 4 انچ کی پیشانی بتا کس کس کے آگے جھکا کے آیا؟ کھڑی کے، پڑی کے، اٹھی کے، بیٹھی کے، زندگی کے، مردہ کے، لکڑی کے، لوہے کے، پیتل کے، نبی کے، ولی کے، قبر کے آگے کس کس کے آگے جھکا کے آیا؟ رب اکبر کی قسم ہے اگر وہاں آپ سے میرے سے کوئی جواب نہ دے پڑا تو عملوں میں نماز والا تھیلا، روزے والا تھیلا، حقوق اللہ والا تھیلا، عشر والا تھیلا، زکوٰۃ والا تھیلا، اس پیشانی کے سجدے کا جواب نہ دینے کی وجہ سے سارے کا سارا الٹ کے خالی کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرا بندہ بیوی کے پاس بیٹھ، مجھے غصہ نہیں آتا، یار کے پاس بیٹھ، مجھے غصہ نہیں آتا، داماد کے پاس بیٹھ، مجھے غصہ نہیں آتا، ماں باپ رشتہ دار کے پاس بیٹھ، مجھے غصہ نہیں آتا، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ، مجھے غصہ نہیں آتا، اے سی کی الماری کی ٹھنڈی جالیوں کے سامنے بیٹھ، مجھے غصہ نہیں آتا، دسترخوان پہ بیٹھ، مجھے غصہ نہیں آتا، کھڑا ہو، لیٹا ہو، سوتا ہو، جاگتا ہو، مجھے غصہ نہیں آتا۔ جب یہ تیری 4 انچ کی پیشانی، یہ متھا کسی اور کے آگے ٹکتا ہے تو پھر میری غیرت کو جلال آ جاتا ہے۔ اگر نہیں تیری سمجھ کے اندر آتا تو کسی کے آگے سر کو جھکا کے دیکھ لے۔ آج میرے عزیزوں کوئی مال کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی اولاد کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی اپنے رقبے ذمہ دارے کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی رشتہ داری کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی اپنے تعلقات کو خدا بنا کے بیٹھا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 50 سال ہو گئے مسجد کے اندر مؤذن کی نوکری نبھاتے ہوئے، مسجد کا تالا کھولتے ہوئے، مسجد کے گلے کھولتے ہوئے، 50 سال ہو گئے میرے عزیزوں اماموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہوئے، 50 سال ہو گئے مدرسے کا اہتمام کرتے ہوئے، زندگی گزر گئی نمازوں کے سجدے کرتے ہوئے، آج تک یہی سمجھ نہیں آئی یہ سجدہ، یہ پیشانی، یہ دل کے اندر محبت اللہ کا کہ یا اللہ کے غیر کا کہ؟ رب اکبر کی قسم ہے بات تو اس نبی کی کرتے ہو جو ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے خدا کو رو کے دکھاتا تھا، پھر سجدے میں جا کے کہتا تھا، کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، میں اس مالک کی کائنات کا شکر سجدے میں جا کے کیوں عطا نہ کروں جس نے یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ میرے محترم، میرے پیارو، رات کی نماز کی پابندی کر لو، رات کی نماز کی عادت ڈال لو، تہجد کی نماز کی عادت ڈال لو، مسئلے خدا کی قسم حل ہو جائیں گے، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ہو ہی نہیں سکتا میرے پیارو جو بندہ رات کو مصلی پر چرپائی سے اٹھ کے دکھائے اللہ اس کے دامن کو خالی ہاتھ کر دے۔
اگر اس رات کی نماز کی اہمیت نہ ہوتی، اس تہجد کے وقت ہاتھ اٹھانے کی اہمیت نہ ہوتی، تو مالک کائنات کو خدا کا حبیب، اللہ اکبر، مالک کائنات اپنے حبیب کو یہ نہ کہتا محبوب خود بھی راتوں کو اٹھ کے میرے سامنے آ، اللہ اکبر، اور اپنے گھرانے کو بھی میرے سامنے کھڑا کر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کبھی فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کبھی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے میرا محبوبہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے، امت کے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دینا میں خدا کا کام ہے۔ جاؤ ان کو جا کے بتا دو کہ رونا مجھے کتنا پسند ہے۔ کوئی اپنے لیے روئے مجھے تب بھی پسند ہے، کوئی کسی کے لیے رو کے دکھا دے مجھے تب بھی پسند ہے۔ آؤ بات اولیاء اللہ کی کر لیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج، صحابہ اکرام بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اور ختم نبوت پر قربانی دے دینا، ختم نبوت پر سبحان اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کا ارادہ کر لینا، میرے عزیزو ختم نبوت پر 58-54 خرچ کر دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن حضور کے ختم نبوت کے چوکیدار کو اللہ وہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ بغداد کی دھرتی پر کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے جس کو دنیا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ محسن شاہ صاحب اللہ اکبر، میں اس اللہ والے کی قبر پر کافی دیر بیٹھ کے آیا، رب اکبر کی قسم ہے ہم نے تو نام سنا تھا، اللہ نے قبر کا نظارہ کرا دیا۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پچھواڑے میں اللہ اکبر، میرے عزیز و معتصم باللہ، عباسی خاندان کا معتصم باللہ میرے عزیز و بادشاہ رام فرما رہا تھا، اللہ کی قسم 16 علماء اکرام تھے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب مراقبہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے اللہ 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 عبدالحنان، مجھے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی گودی میں کوئی نظر آیا اور حضرت مجھے فرما رہے ہیں اس کے لیے دعا کر دے، اس کے لیے دعا کر دے، اللہ اکبر، تلاش کرو کوئی نہ کوئی تو یہاں ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ پچھلے سال آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے، ہم تلاش کرے، میرے سے تو نیچے اترنا گیا، نیچے بہت بڑا قبرستان تھا، اوپر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے تھے۔ میرے عزیزو حضرت پیر محمد شاہ کبھی نیچے کبھی اوپر دوڑے لگ گئی، پھر اچانک جہاں قبر مبارک تھی سامنے پردہ تھا، یوں کر کے ہٹایا، الحمدللہ اس کے بارے میں فرما رہے تھے، اسے گود میں رکھا ہوا تھا، یہ معتصم باللہ تھا جس کے لیے کہہ رہے تھے اس کے لیے دعا کر، اس کا معاملہ اللہ کے دربار کے اندر ہے۔ میرے عزیزو یہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ 4 قدم تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ تو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، ایک جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، ایک سری سختی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ ہم کافی دیر ان کی قبر پر بھی میرے عزیزو بغداد شریف میں بیٹھ کے آئے، لوگوں نے پیران پیر کا نام سنا، ہم اللہ اکبر ان کی قبر کی زیارت کر کے آئے، لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام سنا، فقیر حضرت پیر محمد شاہ صاحب کے ساتھ اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کے آیا اور وہاں دعا کی اللہ جو علم و عمل کا فیض اس چبوترے سے سارے عالم کے اندر جاری ہوا، اللہ 2-4 قطروں کی نسبت ہمارے سینوں میں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ میں پہنچا، اللہ اکبر، میرے عزیزو اتنا بڑا قبرستان تھا، اللہ اکبر، اتنا بڑا قبرستان تھا، 4 جیت صحابہ اس قبرستان میں نمایاں پڑے تھے، 20 ہزاروں سینکڑوں صحابہ کی قبریں تھی، انبیاء علیہ السلام کی قبور مبارک تھی، لیکن 4 قبریں نمایاں تھی، اللہ اکبر۔ ہمارے وہاں کے مندوب کہنے لگے آؤ آؤ تمہیں ایسی قبر کا نظارہ کرائیں جس کا آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، اللہ اکبر۔ ایک قبر کے پاس گئے اور وہاں دروازہ لگا ہوا تھا، اندر قبر مبارک تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، اللہ اکبر، محمد کے بلال کو نہ دیکھ سکے آرام گاہ تو دیکھ لیں۔ اتنے میں وہاں کا چابی برادر آیا، کہاں سے آئے؟ پاکستان میں، اللہ اکبر، عراق کی فوج ہمارے ساتھ تھی، ملک شام
شام کی فوج کی گاڑی ہمارے ساتھ تھی، گورنر عراق ہمارے ساتھ تھے، جب یوں کر کے تالا کھولا، اللہ اکبر، ٹوٹی پھوٹی رستوں سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے جب ہم نیچے پہنچے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آرام کرتے دیکھا، میں نے کہا حضرت پیر محمد شاہ صاحب بدعت تو نہیں بن جائے گی، فتویٰ تو نہیں لگ جائے گا، اللہ اکبر شرک تو نہیں ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ فرمانے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک مرتبہ مجھے بلال کی قبر کو اپنے سینے سے لگانے دو، اللہ اکبر، مجھے اجازت مل گئی، میں اللہ کی قسم بلال کی قبر کو جھمپی ڈال کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر، بس دل کے ساتھ دل لگنا تھا، سینے کے ساتھ سینہ لگنا تھا، آنکھوں سے آنسو خود ہی نکلنے لگ گئے، محبت رسول نے جوش مارا۔ میں نے کہا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا ہے، ایک وقت تیرے پہ ایسا آیا تھا، امیہ کی مار سے تیرا چمڑا ادھڑ گیا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا تیری زبان پہ آگ کا انگارہ رکھ دیا گیا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا تیرے کپڑے اتار دیے گئے تھے، تیرے گلے میں رسی ڈال دی گئی تھی، ایک وقت ایسا آیا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری حالت کو دیکھ کے حضور کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ آج بلال کے لیے ہاتھ اٹھا دو، لگتا ہے بلال آج کے بعد نظر نہیں آئے گا، بلال کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بلال کو کیا ہو گیا؟ کملی والے تیرے بلال کے ترانے سنا رہا ہے، امیہ مار مار کے بلال کو ادموا کر رہا ہے، لگتا ہے بلال نہیں بچے گا۔ حضرت بلال کو رسول اللہ نے پیغام بھیجا، جا کے کہہ دے میرے بلال ذرا کلمہ آہستہ پڑھ لے، احد ذرا آہستہ کر لے، وقت آئے گا توحید کے نغمے ہم سنائیں گے۔ حضرت بلال کے کان میں کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلال حضور نے فرمایا کلمہ آہستہ پڑھ لے، بلال نے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا، بلال کلمہ آہستہ پڑھ لے، کہ ان کا حکم سر آنکھوں پر، آج مکے والوں کو کیا بتاؤں گا، امیہ کے مار سے، امیہ کے دبکے سے بلال نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ادھر آمنہ کا مال، ادھر آمنہ کا لال ہے، ادھر مکے کا سردار ہے۔ کملی والے سے اتنا پوچھ کے بتا دے، آج آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، پہلے اونچا کہنے کی عادت مجھے کیوں ڈالی تھی؟ کملی والے میری وجہ سے پریشان نہ ہونا، کملی والے ایک بلال نہیں، احمد پور سیال کے گھروں میں کتنے بلال آتے رہیں گے، کتنی مائیں بلال کو گود میں لے کے دودھ پلاتی رہیں گی، کتنے بلال کے غلام آتے رہیں گے، لیکن آج آہد کے ترانے سنا کر، مکے کے امیہ کی مار کھا کے، چمڑا ادھڑوا کر ساری کائنات کو یہ پیغام دے کے جاؤں گا، ختم نبوت پہ انگلی اٹھے، تاج نبوت پہ انگلی اٹھے، صحابہ کے کردار پہ انگلی اٹھے، اہل بیت کے کردار پہ انگلی اٹھے، ادھر جان بچانا فرض نہیں، جان دینا فرض ہے، رب اکبر کی قسم ہے، چمڑے ادھڑوانا فرض ہے، چمڑے بچانا فرض نہیں ہے، ساری دنیا کو پیغام دے کے جاؤں گا، ایک بلال نہیں کتنے بلال مارو گے، جب تک تمہاری مارے رہیں گی، محمد کے بلال کائنات کے اندر آتے رہیں گے اور دنیا والوں کو پیغام دے دیں گے۔ اللہ اکبر، مار مار کے بلال، صدیق، عمر، عثمان، علی کے غلاموں کا میرے عزیزوں رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو، ان کے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتے ہو۔ بلال تو وہی ہے نا، اللہ اکبر، جو کبھی حسین کو اٹھا کر حضور کے پاس لایا کرتا تھا، کبھی حسن کو اٹھا کے حضور کے پاس لایا کرتا تھا، بلال تو وہی ہے نا کہ پاک پیغمبر اپنے آگے کی روٹی بچا کے سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھر تیرے سے بھجوایا کرتا تھا، بلال تو وہی ہے نا، اللہ اکبر، کہ جس نے صدیق اکبر کو نبی کے کندھوں پر، صدیق اکبر کے کندھوں پہ نبی کو دیکھا، تو وہی ہے نا کہ حسین کو نبی کے کندھوں پہ دیکھا، حسن کو نبی کے کندھوں پہ دیکھا۔ اے بلال مجھے پتہ کوئی نہیں، تو بتا نبی اپنی بیٹی کے دکھڑے میں کتنا رویا کرتا تھا، زینب کا جنازہ کیسا تھا، فاطمہ کا جنازہ کیسا تھا، اے بلال حبشی بتا، تو نے نبی کو پیٹ پہ پتھر باندھے بھی دیکھا ہوگا، اللہ کی قسم میرے آنسو رک نہیں رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا عبد الحنان کی تقریر کو بلال سن رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن جب میرے عزیزوں وہاں سے چلنے لگا، مجھے ایک پیغام ضرور ملا کہ عبد الحنان ٹھیک ہے، کون ہے؟ میں نے کہا عبد الحنان ہے، کہ تیرے باپ کا نام کیا؟ میں نے کہا ہبت اللہ ہے، کہاں کا رہنے والا؟ حفظ آباد پاکستان کا رہنے والا، کیا کرنے آیا؟ میں نے کہا میں غلام رسول کی قبر کا دیدار کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، دنیا تجھے دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان میں پیر طریقت کہتے ہیں، ختم نبوت کا مجاہد کہتے ہیں، صحابہ کی عزت کا چوکیدار کہتے ہیں، اللہ اکبر، آس کے رسول کہتے ہیں۔ بلال کی نے کھنگورا مارا اور فرمایا واہ آس کے رسول، اللہ اکبر، تو مکھن پروٹھے کھا کے نبوت کا حق ادا نہیں کر سکا، ہم نے چمڑے اڑوا کر ختم نبوت کا حق ادا کر دیا۔
जाओ 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 पाकिस्तान के अंदर जाकर पैगाम दे देना, हौज़े कौसर पर आने की कोशिश न करना, हुजूर की शफाअत के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश न करना। पहले मैं वहाँ पूछूंगा, बता बता बीवी की मोहब्बत लेके आया, औलाद की मोहब्बत लेके आया, यार की मोहब्बत लेके आया, सजन की मोहब्बत लेके आया, और हौज़े कौसर पर आने वाले बता झोली के अंदर हुजूर की मोहब्बत भी लाया कि नहीं लेके आया है। जाओ 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 मेरे अजीज़ों, कोई सुबह सब्जी मंडी में जाएगा, कोई फ्रूट मंडी में जाएगा, मेरे अजीजों कोई होटल पे जाएगा, कोई चने नान चावल नान तलाश करने जाएगा। निकलो 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 मेरे अजीजों, हुजूर की मोहब्बत को तलाश करो, कमली वाले की गुलामी को तलाश करो। रब अकबर की कसम, ना माल पे बात बनेगी, ना औलाद पे बात बनेगी, क़यामत के दिन हुजूर की मोहब्बत के ऊपर गुलामी पे बात बनेगी। अब ईमानदारी से बताओ, चार सिद्दीकाबाद में आने वालों, कि आपके मेरे दामन के अंदर मेरे अजीजों काटन है, लट्ठा है, केटी है, बोस की है, लेकिन इस दामन में हुजूर की मोहब्बत ही कोई नहीं है। मेरी औलाद के दामन में कोई नहीं, मेरी बीवी के दामन में कोई नहीं, मेरे भाई के दामन में कोई नहीं, आपके दामन में कोई नहीं। माजरत के साथ आप मेरे से बहुत मोतबर हो, बहुत इज्जत वाले हो। रब अकबर की कसम, अगर हुजूर की मोहब्बत मेरे अंदर होती तो दुनिया मुझे अवान पठान राव ना कहती, मोहम्मद का गुलाम कहती। मेरे किरदार को देख कर, मेरी सूरत को देख कर, मेरे अमाल को देख कर, मेरी गुफ्तार को देख कर, मेरी बोल चाल को देख कर, मेरी आँख की निगाह को देख कर, मेरी हया को देख कर लोग मुझे गुलाम रसूल कहते। मेरे अजीजों, कितना आंखों का ख्याल था। मुझे एक सहाबी याद आ गए जिसका नाम सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु है। छोटी सी उम्र में हुजूर के कदमों में आके बैठ गए। अल्लाह अकबर। पाक पैगंबर के घर की चौकीदारी किया करते थे, नबी की मस्जिद की चौकीदारी किया करते थे। रहमत आलम ने फरमाया, सालबा फला मेरा काम करके आ, मदीने की गली में फलाने मकान में हो गया। जनाब सालबा बिन अब्दुर्रहमान तशरीफ ले गए। हवाएं मदीने में ठंडी चल रही थी, एक मकान का पर्दा उस हवा से दाएं बाएं हो रहा था। जनाब सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पर्दे को हिलता देखा, मकान की तरफ आपकी निगाह पड़ गई। एक औरत हमाम खाने में नहा रही थी, अचानक उसके ऊपर नजर पड़ी। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या कोई काम काज कर रही थी, वहीं खड़े खड़े अपना एहतसाब किया और अपने बारे में सजा तजवीज कर ली। वहीं खड़े खड़े फैसला किया, ऐ सालबा तो अल्लाह अकबर, न खाने के काबिल रहा, न पीने के काबिल रहा, न सोने के काबिल रहा, न जागने के काबिल रहा, न मोहम्मद को देखने के काबिल रहा, न अपना चेहरा हुजूर को दिखाने के काबिल रहा। है सालबा, तेरी जुर्रत कैसे हुई? गुलाम मुस्तफ़ा बना फिरता है, आज के मुस्तफ़ा बना फिरता है। अभी अभी तो इन आंखों से हुजूर का मुखड़ा देख के आया है। सालबा, किसी गैर की तरफ, हराम की तरफ तेरी निगाह उठ गई। बता तेरा ईमान कहाँ चला गया? न फिर मेरा सालबा घर गया, न फिर सिद्दीक के पास गया, न उमर के पास गया, न हुजूर की मजलिस में जाके नबी के कदमों पर पकड़ा। ज़ारों का दार रोता हुआ मदीना ही छोड़ के चले गए। 8 दिन गुजर गए, 9 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए। आपने फरमाया, मैंने सालबा को भेजा था, अबू बकर तूने देखा का? नहीं नहीं। उमर तूने देखा कि नहीं नहीं। उस्मान तूने देखा कि नहीं नहीं। का फिर मेरा सालबा कहाँ चला गया? 40 दिन गुजर गए, जनाब सालबा बिन अब्दुर्रहमान नजर न आए। आपने 2 सहाबा से फरमाया, ए मेरा उमर जरा उठ के खड़ा हो जा, ए सुलेमान फारसी जरा उठ के खड़ा हो जा, मदीने के इतराफ में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, जंगल बेबानों में चले जाओ, दूसरे इलाकों में चले जाओ, जाओ मेरे सालबा को तलाश करके लाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मदीने से बाहर निकले, इत्तफाक से एक बद्दू बकरियां चरा रहा था। हमने उससे सवाल किया, तूने हमारे सालबा को देखा है? कहने लगा, मैं मदीने वालों को नहीं जानता, मदीने वाले मुझे नहीं जानते। पता नहीं किसकी बरकत से मदीने के अतराफ में बंजर ज़मीन पे हरियाली उगी हुई है। मैं अपनी बकरियों को यहाँ लाना गनीमत समझता हूँ। सारा दिन मेरी बकरियाँ हरियाली में चारा खाती हैं, शाम को ले जाता हूँ। मुझे क्या पता तुम कौन हो और किसकी तलाश में हो। उमर कहते हैं, मायूसी हमारे चेहरों पर आने लगी। सुलेमान फारसी कहने लगे, मुड़ के मदीने की तरफ जाने लगे। इतने में उसने आवाज़ दी, का सुनो सुनो, उस सालबा का तो नहीं तुम पूछ रहे, उसका नाम तो तुम नहीं ले रहे। 40 दिन हो गए, वो सामने कोने में पहाड़ के दामन में पड़ा हुआ है, बस रोता ही जाता है। 40 दिन में कभी उसने पेट भर के खाना ना खाया, कभी उसने पेट भर के पानी ना पिया। जो तन पे चोला पहन के आया था वही कुर्ता पहने हुए है। पता नहीं किस बात पे रोता है। मैं उससे जाके पूछता हूँ, बताता कोई नहीं, और बस कहता है, अल्लाह सालबा के गुनाह को माफ फरमा दे।
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے، کہا سچ بتا کھایا کچھ نہیں؟ کہا 3-4 دن کے بعد میری بکریوں کے ریوڑ کے پاس آتا ہے اور میری بکریوں کے تھنوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، میں تھنوں کی دھار پکڑ کر سالبہ کے ہونٹوں پہ مارتا ہوں، 2-3 گھونٹ اندر کرتا ہے، زبان گیلی ہوتی ہے، واپس چلا جاتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں۔ زنا تو نہیں کیا تھا، شرک تو نہیں کیا تھا، بدعت تو نہیں کی تھی، چوری تو نہیں کی تھی، اچانک نگاہ اٹھ گئی، اس پر بھی نبی کے یاروں نے اتنا احتساب کیا۔ ذمہ داری سے سیدوں کے اسٹیج پر کہہ کے جا رہا ہوں، جو اپنی نگاہ کا اتنا حساب کرتے ہیں، محمد کے دھی کے باغ کا کتنا احتساب کرتے ہوں گے، کتنا حساب کرتے ہوں گے، نبی کے حق کا کتنا حساب کرتے ہوں گے، نبی کی بچڑوں کی عزت کا کتنا حساب کرتے ہوں گے۔ بہتان ہے اللہ کی عزت کی قسم کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دیواریں تھی، دراڑیں تھی، رب اکبر کی قسم ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کا، اہل البیت کے ماننے والوں کا، صحابہ پر جانثاری کرنے والوں کا عقیدہ سن لے، صحابہ کے بغیر بھی ہمارا ایمان ادھورا ہے، اہل البیت کے بغیر بھی ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ اگر صحابہ اہل بیت کوئی نہیں پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، اگر اہل بیت ہے صحابہ کوئی نہیں پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے۔ مومنوں اگر تم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اگر اللہ کے دربار میں قبول کرنا ہے، رب اکبر کی قسم ہے صحابہ کی عزت کا پرچم بھی اٹھانا پڑے گا، اہل بیت کا تاج بھی سر پہ سجانا پڑے گا۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، ایک ہاتھ تیرا صحابہ پکڑیں گے، ایک ہاتھ اہل البیت پکڑیں گے، حوض کوثر پہ جانا تیرا کام ہوگا، آمنہ کے لال کا سینے سے لگا لینا اللہ اکبر ان کا کام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچ گئے، سالبہ یوں کر کے آنکھ کھولی، اللہ اکبر۔ نہ حال پوچھا بچے کیسے ہیں، نہ حال پوچھا گھر والے کیسے ہیں، نہ حال پوچھا رشتہ دار کیسے ہیں۔ کہا سالبہ، عمر خدا کے واسطے اپنے لبوں کو دوبارہ ہلانا نا، عمر خدا کے واسطے کوئی مجھے بات سنانا نا، اب میرے جسم میں جان کوئی نہیں، میری رگوں میں خون کوئی نہیں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ خشیت الہی کا بار میرے پر ہے، میری نگاہ کسی غیر کی طرف اٹھ گئی، ڈر رہا ہوں موت آ گئی، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ عمر پہلے یہ بتا میرے لیے کوئی سزا کی آیت تو نہیں آ گئی؟ حضرت عمر کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ کہ سالبہ تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ کہ میں جانوں میرا اللہ جانے، اتنا تو بتا حضور نے سزا تو تجویز نہیں کر دی؟ کہ وہ تو اتنا تیری جدائی میں رو رہے ہیں جتنا ماں باپ اپنے اولاد کی جدائی میں اتنا نہیں روتے، جتنا محبوب اپنے غلام کی جدائی میں رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا سالبہ جہاں ملے اسے کہہ دینا محمد تیرے انتظار کر رہا ہے، رحمت والا نبی انتظار کر رہا ہے۔ کہ عمر پھر ایک بات کر، یہ مکھڑا حضور کو دکھانے کے قابل نہیں، یہ وجود حضور کے سامنے جانے کے قابل نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب نماز کے لیے کھڑے ہو، عمر مجھے کندھے پر اٹھا، میرے پیروں میں جان کوئی نہیں، سلیمان مجھے سہارا دے، میرے سے چلا کوئی نہیں جاتا۔ جب حضور نماز پڑھا رہے ہو مجھے جا کے پیچھے سب میں کھڑا کر دینا، جب حضور سلام پھرے گے میں حضور کے قدموں میں جا کے گر جاؤں گا، کہوں گا سالبہ سے غلطی ہوگی، اللہ کے لیے معاف فرما دیجئے، اللہ سے سفارش کر کے معافی دلوا دیجئے۔ بیٹیوں کا ہم نے نہ چھوڑا، بیوی کو گالی دینا ہم نے نہ چھوڑا، ماں باپ کے سر میں جوتے مارنے ہم نے نہ چھوڑے۔ ایمانداری سے بتا، ماں ناراض، باپ ناراض، ساس سسر ناراض، بیوی ناراض، بچے ناراض، دھیاں بہنیں ناراض، پھوپھیاں ماسی ناراض، لیکن 27ویں رات بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے گزار رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ فرمایا معاف تو ضرور کر دوں، رمضان کا مہینہ 27ویں رات ہے، جگہ بھی برکت والی، ماحول بھی برکت والا، کام بھی برکت والا، لیکن تیرے کرتوت بڑے بہرے ہیں۔ ان ہاتھوں میں بہنوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بیٹیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو لاکھ پکار چیخ چیخ کے اپنا گلا پھاڑ دے، میرا تیری طرف دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا ہے، تجھے بخشنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم، احمد پرشال والو، مت کی بات دے کے جاؤں گا، عقل کی بات دے کے جاؤں گا، ان ہاتھوں کو بہنوں سے، ان ہاتھوں کو بیٹیوں کے گلوں سے خالی کر لو، بیوی کی نفرت سے، ماں باپ کی نافرمانی سے خالی کر لو، مخلوق کی دل آزاری سے ان ہاتھوں کو خالی کر لو، پھر ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، سینے سے لگا لینا خدا کا کام ہے۔
سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھا لیا گیا اور کندھے پر اٹھا کے مسجد نبوی میں لایا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں. سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کھڑا کر دیا گیا. اتفاق سے اس وقت حضور نے نماز میں یہ آیت پڑھی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرا بندہ بتا تو صحیح میرا ایسا کیا گلہ بنتا ہے کہ میرے سے ملاقات کے لیے نہیں آیا ہے, کیا گلہ بنتا ہے تو میرے سے ملاقات کے لیے نہیں آتا, تجھے بازار جاتے ہوئے گرمی کا احساس نہیں ہوتا, بارش آندھی میں دکان پہ جاتے احساس نہیں ہوتا, میرے گھر آتے تجھے کیوں گرمی لگتی ہے, میرے گھر آتے تجھے کیوں سردی لگتی ہے, تجھے بارش کا احساس کیوں ہو جاتا ہے, پھر میرا رائٹ بنتا ہے, میرا گلہ بنتا ہے. ما غرک بربک الکریم, بتا بتا کیوں نہیں آیا. سالبہ سمجھے یہ آیت میرے لیے اتری ہے, بس غش کھایا, چیخ ماری, دھڑام سے زمین پہ گر گئے. قبیلے رشتہ دار والے رشتہ دار اٹھا کے گھر لے گئے. رحمت عالم نے سلام کا نماز پھیر, آپ نے نماز کا سلام پھیرا, صحابہ اکرام کی طرف مڑ کے دیکھا, فرمایا ہو نہ ہو میرے سالبہ کی آواز لگتی ہے. اللہ اکبر, جو نبی دنیا میں نہ بھولا, موت کے وقت آخری سانسیں لیتے ہوئے احمد پور سیال والو آپ کو مجھے نہیں بولا, وہ میدان محشر میں آپ کو مجھے کیسے بھولے گا. اللہ اکبر, ہمیں دیکھا کوئی نہیں, ہماری زبان سے اپنا نام سنا کوئی نہیں, ہماری زبان سے اپنے پہ درود سنا کوئی نہیں, لیکن اسرائیل علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں, قیامت تک آنے والے احمد پور سیال والے, چاہ صدیق آباد والے, جتنے مرد عورت کلمہ پڑھنے والے آئیں گے, سب کے موت کی وقت کی تکلیفیں مجھے دے دے, میری امت کو کوئی موت کی تکلیف نہ دینا. میرے بتاؤ میرے عزیزوں, بچیوں کو طلاقیں ہوئی ہماری وجہ سے, گھر سے بے گھر ہوئے ہماری وجہ سے, مکے سے میرے عزیزوں نکال دیے گئے ہماری وجہ سے, خدیجۃ الکبریٰ روتی چلی گئی ہماری وجہ سے, 4 مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلا امت کی وجہ سے, پیٹ پہ پتھر باندھے امت کی وجہ سے, ٹاٹ کا لباس پہنا گیا امت کی وجہ سے, طائف کی گلیوں میں لہولہان امت کی وجہ سے, بدر کے اندر اللہ اکبر صحابہ شہید ہوئے امت کی وجہ سے, احد کے میدان میں چچا 11 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا امت کی وجہ سے, ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا امت کی وجہ سے, ساری زندگی میرے عزیزوں ہنس کے نہ دکھایا امت کی وجہ سے, راتوں کو رو رہا ہے امت کی وجہ سے, ہاتھ اٹھا کے کبھی سجدے میں جا کے رو رہا ہے امت کی وجہ سے, جبرائیل تسلیاں دینے کے لیے آ رہا ہے لیکن پھر بھی خدا کو رو کے دکھا رہا ہے امت کی وجہ سے, کبھی بیٹی سے کہہ رہا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑی ہو کے امت کی سفارش کرنا, کبھی بیٹی کہہ رہی ہے قیامت کے دن تجھے روتا دیکھ کے میں بھی اللہ کے سامنے دامن پھیلا دوں گی. اللہ اکبر, اتنا وہاں سے وفا اور امت اتنی جفا کر رہی ہے. بتاؤ بتاؤ, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کھانے کی کتنی نعمتیں, پینے کی کتنی نعمتیں, سونے جاگنے کی کتنی نعمتیں, رب اکبر کی قسم ہے رات میں رات آتی رہے, دل پہ دل آتا رہے, اگر خدا سکون نہ دے, خدا نیند نہ دے, دنیا کی کوئی کیمیکل کوئی گولی سکون نہیں دے سکتی. اگر خدا کھانے کی توفیق نہ دے, وہ میرے عزیزوں معدے کی نالی, معدے کا سوراخ, وہ سانس کی نالی, وہ آنکھ کے نور کو بند کرنے پہ قادر ہے, وہ زبان کے نور کو, دماغ کے نور کو بند کرنے پہ قادر ہے. میرے عزیزوں, جو اس کے بغیر کچھ نہ کر سکے اسے بندہ کہتے ہیں, جو بندے کے بغیر سب کچھ کر دے اسے بندوں کا خدا کہتے ہیں. یہی توحید ہے. میرے عزیزوں, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور لوگوں عقیدہ توحید والا لے کے جانا, بے شک عمل والا بیگ ہلکا ہو کام مل جائے گا. اگر عمل پہاڑوں جتنے لے کے گئے, اگر عقیدہ توحید والا نیک نہ لے کے گئے, قبر کے اندر فرشتوں کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا میرا سالبہ ہی تھا. جی یا رسول اللہ, اسے اٹھا کے لے کے آئے تھے, لیکن یہ آیت سن کے غش کھا کے زمین پہ گر گیا. رب اکبر کی قسم, آپ نے یوں نہیں فرمایا چلو شام کو آ جائے گا, آپ نے یوں نہیں فرمایا صبح آ جائے گا, فرمایا چلو میرے صحابہ, سالبہ سے بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں کی. جب آپ ان کے گھر تشریف لے گئے, سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور آپ کی آنکھیں بند ہیں, نزاع کا عالم ہے, اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. پاک پیغمبر نے جا کے فرمایا سالبہ, انہوں نے آنکھیں کھولی, بند کر کے حضور کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر, ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ رب اکبر کی قسم ہے, یاران محبت کا اپنا کے لال نے خیال کیا, ہم کیوں نہ خیال کریں؟ ان کے رونے پہ نبی رویا, ان کے ہنسنے پہ نبی ہنسا, شادیوں میں نبی شامل ہوا, غمخاریوں میں نبی شامل ہوا, غسل نبی نے دیے, کفن نبی نے پہنائے, جنازے نبی نے پڑھائے, قبر میں نبی اترے, قبر میں ان سے پہلے نبی لیٹ گئے, ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, اور لوگوں تمہارا گلہ تو ملتا ہی کوئی نہیں, ہاں دشمن کا گلہ کیوں نہیں کرتے, نفس کا گلہ کیوں نہیں کرتے, شیطان
قتال کا گلہ کیوں نہیں کرتے؟ جب بھی کرتے ہو محمد کے یاروں کا گلہ کرتے ہو۔ قرآن ان کے صدقے ملا، ایمان ان کے صدقے ملا، ختم نبوت کا عقیدہ ان کے صدقے ملا، جنت جہنم کا تصور کنسپٹ ان کے صدقے ملا، اہل البیت کا شان ان کے صدقے ملا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جناب سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا، جلدی سے آلتی پارتی چوکڑی ماری، زمین پر بیٹھ گئے اور یوں کر کے سالبہ کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، اللہ اکبر، جھٹ جھٹکا دیا اور سر کو اٹھایا، واپس زمین پر رکھے اپنی گال اپنے کلے کو رگڑنے لگ گئے۔ حضور نے پھر اٹھایا، فرمایا سالبہ لوگ میرے قدموں میں گرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو محمد کی گود سے نیچے کیوں جا رہا ہے؟ بس آخری وقت تھا، کتنی دانائی کی بات کر گیا، کتنی عقل کی بات کر گیا کہ یا رسول اللہ یہ سر تیری گود کے قابل ہی نہیں ہے۔ سالبہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو گیا ہے، آخری وقت آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کملی والے سالبہ کو اللہ کے دربار سے معافی دلوا دیجئے۔ حضور نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اور لوگوں تم نے باپ کو میرے عزیزوں اولاد کے لیے روتا دیکھا ہوگا، ماں کو بیٹی کے سہاگ کے لیے روتا دیکھا ہوگا، بھائی کو بھائی کے لیے، یار کو یار کے لیے، مرید کو پیر، پیر کو مرید کے لیے، استاد شاگرد، شاگرد استاد کے لیے رویا۔ مجھے ایسا پیشوا دکھاؤ، ایسا غمخوار نبی دکھاؤ جو اپنی امت کے لیے راتوں کو روتا رہا، دن کے اجالے میں روتا رہا، رات کی اندھیری میں روتا رہا۔ اور رب اکبر کی قسم ہے، ہمیں تو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو میرے عزیزوں کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری نسبت پتہ ہے، کوئی وائٹ ہاؤس کے ساتھ نہیں، کوئی لال قلعے کے ساتھ نہیں، ہماری نسبت حضور کے قدموں کے ساتھ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ یہ نہیں پوچھے کہ مال لایا کہ چھوڑ کے لایا، اللہ فرمائے کہ بتا سینے میں نسبت کس کی لے کے آیا، جولی میں پیار آمنہ کے لال کا لایا کہ خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ پھر اپنا سر اٹھایا، نیچے کر دیا کہ یا رسول اللہ جب تک معافی کا اعلان نہیں ہوگا سال باپ کی گود میں اپنا سر نہیں رکھے گا۔ آپ نے سر صحابہ کرام کے سامنے سالبہ کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھ کر آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، فرمایا سالبہ گواہی دے رہا ہوں وہ محمد جس کے اللہ اکبر، جس کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، مجھے اللہ اکبر اللہ نے بتلا دیا، سالبہ اللہ تیرے سے راضی ہو گیا، محبوب خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ ہر سالبہ نے دیکھا جس چہرے پہ آنسو آ رہے تھے اس چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ فزتو برب الکعبہ، جب خدا مصطفیٰ راضی ہو گیا تو سالبہ اللہ اکبر کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، آنکھیں بند ہو گئی، اللہ اکبر۔ سالبہ حضور کا مکھڑا دیکھ کے دنیا سے چلا گیا، غسل کا التزام کیا گیا، کفن کا التزام کیا گیا، آخری وقت میں اللہ کو رو کے دکھا گیا، اور اللہ کو اس کا رونا ایسا پسند آیا کہ پھر مدینے کی گلی میں جنازہ اٹھا، جنازے کے پیچھے پیچھے دو جہاں کا نہیں بلکہ سارے جہانوں کا نبی، ختم نبوت کا تاجدار جب جنازے کے پیچھے جا رہے، ایک پاؤں ادھر رکھ رہے ہیں، ایک پاؤں ادھر رکھ رہے ہیں، صحابہ نے نبی کے قدموں کو دیکھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کبھی ادھر قدم کبھی ادھر قدم رکھ رہے ہیں، فرمایا اس مرد قلندر کو دیکھ لے، اس غلام محمد کو دیکھ لے، خدا کو ایسا رو کے دکھا کے گیا، اللہ کو اس کے رونے پہ اتنا پیار آیا۔ آج محمد نہیں، محمد کے ساتھ 70,000 فرشتہ اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے زمین پہ آیا ہوا ہے۔ مدینے کی گلی میں صحابہ کے ساتھ فرشتوں کی وجہ سے اتنا رش ہو گیا، میں محمد کو مدینے کی گلی میں پاؤں رکھنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی ہے۔ میرے عزیزوں ہمارے بھی جنازے ہوتے ہیں، 3 ایکڑ پر جنازہ، 4 ایکڑ کے اوپر صفحے بنی تھی، یہ لیکن یہ نہیں پتا کتنے ایمان والے تھے، کتنے نافرمان تھے، کتنے ماں باپ کے باغی تھے، کتنے خدا مصطفیٰ کے باغی تھے۔ بس میرے عزیزوں جتنا خدا کو رو کے دکھایا اتنا ہی اللہ کو اور رو کے دکھا دو، رب اکبر کی قسم ہے رونے پر اللہ کام بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں ہمارا تو ہنسنا بلتا ہی نہیں، کیا ہمارے سے ہماری اولاد، کیا ہمارے سے ہمارے رشتہ دار، کیا جو قبروں پر جا کے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو، جن ماں باپ کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہو، کیا وہ ہمارے سے قبر میں راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے؟ ہمارا پیر، ہمارا استاد، ہمارے محلے دار، ہمارے رشتہ دار کیا قبر میں ہمارے سے راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے؟ اور خود اپنے معاملے کا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں اپنے کفن دے گئے یا صدقے زکوٰۃ کا کفن ملے گا، پتہ نہیں جب جنازہ اٹھے گا اپنے غسل دے گے یا کوئی ترس کھا کے غسل دے دے گا، پتہ نہیں جب جنازہ اٹھے گا پتہ نہیں کوئی اپنے دفنائے گا یا کوئی اور دفنا دے گا۔ او لوگو تھوڑی سی اللہ کے دربار میں فکر کر لو، تھوڑا سا اللہ کو رو کے دکھا دو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، او لوگو جو ایمان لائے ڈرتے رہنا، بچتے رہنا،
ڈیوی ڈال کے بیٹھنا، ڈیوی جگہ بیٹھنا، ڈیوی دکھانا۔ اللہ اکبر، جتنا جھک کے آؤ گے اللہ قیامت کے دن اتنے عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ تو کیا خیال ہے، آخری وقت ہے، اذان کا وقت ہو چکا یا ہو رہی ہے، کیا اللہ کے دربار میں سارے مل کے توبہ نہ کر لے؟ اگر توبہ کا ارادہ ہے تو میرے ساتھ مل کے 2-3 کلمات پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب کلمات توبہ کے پڑھ لو، کہو یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدنگاہی سے، بدعمالی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، وعدہ خلافی سے، یا اللہ بدعہدی سے، بدنیتی سے، جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے، اور وہ سارے کام جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، اس پہ 3 مرتبہ مل کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ رب العالمین کی قسم ہے، شک نہ کرنا، اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی اپنی رحمتوں کا کمال دکھا کر ہم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ کوئی تو اس وقت ایسا بیٹھا ہوگا، آل رسول بیٹھے ہوئے، سادات بیٹھے ہوئے، گاڑی کے ڈرائیور بیٹھے ہوئے، ثنا خان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے، کوئی تو ایسا ہے جس کا عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہو گیا، کیا پتا کس نے ختم نبوت کا نعرہ ہاتھ اٹھا کے لگایا، کیا پتا جس نے سننے کا زور لگا کے سبحان اللہ کیا، کیا پتا عبد الغفار صاحب نے ہاتھ ملاتے ہوئے کسی خطیب، کسی شاعر، کسی نعت خال کے ہاتھ میں، کسی پیر فقیر کے ہاتھ میں ہدیہ دیا اور کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے، کیا پتا ماؤں کی گود میں سونے والے بچے، کیا پتا التزامیہ میں کھانا پکانے والے، ٹن لگانے والے، ساؤنڈ والے، مووی بنانے والے، کوئی تو ایسا ہے، کوئی تو ایسا ہے ہمارے حالت کو دیکھ کر گناہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، کوئی تو مجمع میں ایسا ہے جس کی حالت پہ طرز کھا کے اللہ نے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کوئی تو ایسا بیٹھا ہوگا جس کے طرز کو، جس کے عمل کو دیکھ کے اللہ ہمارے پہ خوش ہو رہا ہے، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ بس 2 منٹ اور دے سارے مل کے اللہ کا ذکر کر لو، پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ جو اس وقت کلمہ زبان پر، اللہ موت کے وقت بھی زبان پہ جاری فرما دینا۔ اللہ کا نام لے لو، پڑھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نقش بندی سلسلے میں مراد
مراقبہ ہے، تھوڑا سا مراقبہ کریں، اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کریں، اور تصور میں اس وقت میرے عزیزو اپنی ساری توجہ اپنے دل پر اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دو، اور تصور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ اس وقت جو فیضان برس رہا ہے، جو نور برس رہا ہے، جو رحمت کی تجلیات حضور کے روز انور پر، آپ کی قبر مبارک میں، آپ کے قلب اطہر پر جو اللہ کا نور اتر رہا ہے، میں آنکھیں بند کر کے تصوف کی دنیا میں مراقبے میں بیٹھا ہوں، وہاں سے حضور کے سینہ مبارک سے ایک نور کا قطرہ، فیضان کا قطرہ اٹھا، جن سے میں بیت ہوں، میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا، جب وہ قطرہ میرے دل کی دھڑکن پہ اترتا ہے تو میرا دل اس دھڑکن سے، اس قطرے سے فائدہ لطف اندوز ہو کر میں ساختہ دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ 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 اللہ۔ اب خاموشی، مراقبے میں اللہ کا ذکر کرے، آنکھیں بند کر لے میرے بھائی، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کوشش کرے دیکھنے کی، وہ نور میرے دل پر اتر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اٹھ جاگ مسافر صبح ہوئی، کاہے کو تو سوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لولو بھر لے پانی اڑیا، لولو بھر لے پانی کڑیے، جے تو پانی بھرنا، شام پوے بن سام محمد، تو گھر آندھی نے ڈرنا۔ اللہ عدل کرے تا تھر تھر کمبل، اونچیاں شان والے، عدل کرے تا تھر تھر کمبل، اونچیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاون، بیجے منہ کالے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم اپنی اوقات کو تیرے آگے رکھ کے بیٹھ گئے، اللہ آپ اپنی شان سے رحمت والا معاملہ فرما دے۔ اللہ جتنے آگے چلے گئے انہیں بھی محروم نہ فرما، جو اب تک بیٹھے اللہ انہیں بھی محروم نہ فرما۔ خالی جھولیاں لے کے آئے تھے اللہ، رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرما، فضل فرما، کرم فرما، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ میں، رشتہ دار میں، تیرے نبی کی امت میں جتنا کلمہ پڑھنے والے، اور خصوصاً بالخصوص حضرت شاہ صاحب کی پھپھی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے باء و اجداد میں، بھائی عبدالغفار صاحب کے باء و اجداد میں، جنہوں نے اللہ جلسے میں حصہ لیا، یا اللہ جو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو جس کے گھرانے میں پہنچ گیا، اللہ آج کے اس پروگرام کو سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنا دے، بے اولادی سے اولاد کی آبادکاری کا ذریعہ فرما دے، اولاد کی فرما برداری کا ذریعہ فرما دے، تک دستیاں ختم ہونے کا ذریعہ فرما دے، راہ سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہم آ کے بیٹھ گئے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، اے اللہ تیرے دربار میں آ کے بیٹھ گئے، اے
اے مولا ہمارا کام ہے مانگنا، تیرا کام ہے دینا۔ اللہ رات کا آخری پہر چل رہا ہے، تیری مخلوق صبح صبح اٹھ کے تیری طرف دوڑ کے آ رہی ہے، اب سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنے کا وقت آ گیا۔ اے اللہ ہم اپنی حاجتوں کے ساتھ آ گئے، آپ اپنی رحمتوں کے ساتھ آ جائیے۔ اللہ آج سب کی بگڑی بنا دے، اللہ آج پریشانیاں دور فرما دے، اولاد کے دکھ ختم فرما دے، بچیاں جوان ہیں عزت والے گھرانے عطا فرما دے، جو بیائی گئی اللہ گھرانوں میں عزت عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے۔ اللہ میں نہ بیماریوں کے نام بھی نہیں آتے، علاج تو دور کی بات ہے۔ اللہ یہاں تو چائے کی بڑی مشکل ہے، اللہ علاج کہاں سے کروائیں، بغیر علاج کے بغیر اللہ دعائیوں کو شفا عطا فرما دے۔ وہ عمر جو ہم پہ ظاہر ہو گئے اللہ، وہ عمر جو ہم پہ ظاہر نہیں، اللہ سب میں شفا عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد فرما۔ اے اللہ جانوروں کی گودوں کو آباد کرنے والے، پرندوں کے گھونسلوں کو آباد کرنے والے، ہماری بچیوں کی گودوں کو آباد فرما، ہماری گھر والیوں کی گودوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہم تیرے سے کچھ نہیں مانگتے، صرف تیرے سے فضل تیری رضا مانگتے ہیں۔ اے اللہ کتنے حضرات بیٹھے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ کتنی دھیاں بیٹھی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، مالک اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے۔ اللہ 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 ہمارے پاس لینے کے اسباب نہ بھی ہو تب بھی اپنے خزانوں سے اولاد عطا فرما دے، نرینہ اولاد عطا فرما دے، اور جس کو اولاد دی اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دے، عزت کرموں والی بختوں والی بنا دے، خوشیوں والی بنا دے۔ اللہ سب سے قیمتی دولت ہدایت ہے، ایمان پر سلامتی استقامت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ جلسوں میں ہم جانے میں کمی نہیں کرتے، اللہ مسجدوں میں جانے میں جمعے کے سجدوں میں کمی نہیں کرتے، اللہ اس ایمان کی حلاوت اور حرارت کو طاقت کو موت کے وقت بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا ہائے ہائے کرے، اللہ رو رو کرے، اس وقت موت سے پہلے موت کی سانسوں میں اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما، اپنے رستے کی شہادت کی موت مدینے کا مدفن نصیب فرما۔ اہل البیت جاگ جس گلشن میں حضور کے روزے کے چھاؤں میں آرام فرما رہے، اللہ اہل البیت کے قدموں میں جگہ عطا فرما، صحابہ کے محلے میں صحابہ کے پڑوس میں قبر کا ٹکڑا نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی بیعت و رفاقت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، بچے بچیاں جوان عزت والے گھرانوں میں رشتے عطا فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے رقبے کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ خالی دامن لے کے آئے، خالی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اللہ ان ہاتھوں پر اپنا کرم و فضل فرما، بخشش کا معاملہ فرما، جو یہاں سے چلا گیا جو جائے اللہ فرشتوں کی زبانی مبارک بات پہنچا دے اور کہہ دے مبارک ہو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، مبارک ہو اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سالویت کی حفاظت فرما، ایٹمی طاقت کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے اللہ ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں میں سے اے اللہ نفرت کو ختم فرما، اتحاد محبت پیدا فرما، ملک پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اے اللہ نہتے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی نمائندگی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی عبدالغفار صاحب سے جن مودیوں نے اور جن حضرات نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے سونڈ والے سے لے کر پہرے دار چوکیدار تک اللہ جنہوں نے ٹینٹ لگائے، جنہوں نے اللہ قریب یہ جگہ یا اللہ جلسے کے لیے ہموار کی، اللہ اپنے خزانے سے روٹیاں پکانے والی، ترکاری پیاز کاٹنے والی، سبزی بنانے والی، کھانے والی، رات تک مہمانوں کو سالن گرم کر کے دینے والیوں کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی عبدالغفار کے گھرانے میں برکت عطا فرما، اس کے بچوں میں اللہ دین زندہ فرما، اس کی نسلوں میں دین زندہ فرما، اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ عمر درازی فرما، مرنے کے بعد بخشش والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے، کوئی پیدل کوئی سواری پہ جائے گا، منزل مقصود تک عافیت حفاظت والا معاملہ فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما، کرنٹ لگ جانے سے ہارٹ اٹیک سے اللہ ہماری حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفت سے موذی جانوروں سے ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے شرازے کو بکھرنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بدماشی کی فحاشی کی لعنت سے
اے اللہ ہمارے بچوں ہماری نسل کو محفوظ فرما یا اللہ، مراکز کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما۔ حضرت شاہ صاحب، تمام برادران، محسن شاہ صاحب، اللہ جب سے جلسہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر تیری توحید کے نعرے لگا رہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ یہ فیض قیامت کی صبح تک اس خاندان سے جاری ساری فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام برادران محسنین حضرات، اے اللہ جتنے موتقدین، جتنے اعلان کرنے والے، اشتہار والے، جتنی محنت کرنے والے، اجازت لینے والے، اجازت دینے والوں کو اللہ اپنے خزانوں سے خوب خوب جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔